ہماری مثال بھائیوں اس مسافر کی طرح ہے کہ جو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں کام کے لیے گیا. اب اگر وہ اپنے کام کاج کو بھول کے وہاں کسی کھیل تماشے میں اپنا وقت برباد کر دے تو کوئی بھی اسے عقل مند سمجھدار نہیں کہے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد وہاں جا کر اس نے کھیل کود میں بھلا دیا ہے. یقیناً جو بندہ جا کر اپنے کام کو مکمل کرے اور واپسی اپنے گھر کا راہ لے وہی بندہ عقل مند سمجھا جائے گا. ہم بھی بھائیوں اس دنیا کی زندگی میں ایک مسافر ہیں، اپنے گھر سے آئے تھے اور اپنے گھر لوٹنے کے لیے ہی آئے ہیں. ہمارا گھر جنت ہے، اس جنت سے ہمیں نکلوایا گیا، پھر بطور سزا ہم اس دنیا کے اندر تھوڑا سا عرصہ گزارنے کے لیے آئے ہیں. اس زندگی کے خاتمے پر پھر ہماری منزل تو وہی ہے، ہمارا گھر. جیسے کوئی یہاں سے جہاں بھی جائے گا واپسی اسے اپنے گھر ہی آنا ہے، تو ہم نے لوٹ کر اپنے گھر ہی جانا ہے. لیکن کتنے ہیں ہم میں سے جو اس گھر کو پانے کے قابل ہیں، اور کتنے ہیں ہم میں سے بلکہ زیادہ ہیں وہ جنہوں نے اپنے گھر کی راہ کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھے ہیں اور چند دن کے کھیل تماشے میں اپنی زندگی بھی اپنے مال وسائل بھی برباد کیے چلے جا رہے ہیں. ہماری ہر آنے والی سانس ہماری زندگی کو کم کرتی چلی جا رہی ہے، ہمارا ہر اٹھتا قدم ہمیں اپنی منزل کے قریب لے جا رہا ہے. ہم بڑے نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ہمارا گزرا ہر دن ہماری زندگی میں سے ایک دن کم کر جاتا ہے. ہم اپنی منزل کے قریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ منزل کہ جس منزل سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم فرار ہو جاؤ گے موت سے؟ فرار ہو کر کہیں بچ کر جا سکتے ہو؟ موت سے نہیں بچ سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو کر بیٹھ جاؤ، موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اللہ کے نبی انہیں کہہ دو جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، بچنے کی کوششیں کرتے ہو، ملاقیکم، وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی. پھر تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جانا ہے، تو وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور تمہارے کیے کا نتیجہ کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہر نفس جسے اللہ نے زندگی بخشی ہے اسے ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، یا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی تمہیں ملے گا. تو اپنے نیک اعمال کے صلے میں جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی تو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور نہ کوئی رہا ہے. یہاں آنے والے چلے جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھتے جنازے، کتنے جنازے ہم نے پڑھے، کتنی میتوں کو کندھے دیے. کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس گھر سے کبھی کوئی میت نہ اٹھی ہو. اور اگر پھر بھی یاد نہ رہے تو اپنے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبرستانوں کا چکر لگایا کریں کہ موت یاد آئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا حَاذِمِ اللَّذَّاتِ اَيْ الْمَوْتَ، کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی کو، یعنی موت کو، لذتوں کو ختم کر دینے والی، عیش و آرام چھین لینے والی، وہ جو آئے گی
تو انتہائی تکلیف دہ مراحل کے اندر بندے کو لے جائے گی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیوں کا آنا حق ہے، اس سے کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں۔ اور پھر بھائیو، اس زندگی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو ہی رستے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مالک کائنات نے موت کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے آنے والا کون ہے، اچھے اعمال کر کے آنے والا کون ہے، اپنی زندگی کو برباد کر کے آنے والا کون ہے۔ صرف یہ نتیجہ نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی جو انتہائی مختصر ہے دی ہے۔ مختصر اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی 50 سال کا 40 سال کا ہو گیا ہے تو اپنے بچپن کو دیکھے، کل کی بات لگتی ہے، ایسے لگتا ہے ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، وہ ہماری کھیل کود، سکولوں میں جانا، اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگانا، یہ کل کی بات تھی، وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر اسی تیزی کے ساتھ موت ہمارے قریب آ رہی ہے، وہ موت جس سے ہم بچنے کی ہزاروں کوششیں کرتے ہیں۔ رشتہ دار بھی کہتے ہیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اسے ہسپتال داخل کرواؤ، اس کا یہ علاج کرو، اس کا وہ علاج کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ ہم بچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن بچا نہیں جا سکتا۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب تک وقت نہیں آیا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا شفا کا، صحت کا، تندرستی کا، لیکن جب وقت آ گیا دوائیاں جواب دے جائیں گی، ڈاکٹر علاج کرنے سے جواب دے دیں گے، کوئی گولی ٹیکا کام نہیں آ پائے گا، موت سے فرار ہے ہی نہیں، بچ سکتا ہی نہیں بندہ۔ اب موت سے بچ نہیں سکتے جبکہ بچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی موت سے بچا نہیں ہے۔ البتہ کوشش کر کے بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن ہماری کس قدر بد نصیبی ہے کہ اس جہنم سے بچنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جس موت سے بچ نہیں سکتے اس سے بچنے کی کوششوں میں لگے ہیں، اور جس جہنم سے کوشش کر کے بچ سکتے ہیں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ انجام موت تو یقینی ہے، پھر انجام دو ہی صورتیں ہیں۔ فمنکم سعید، تم میں سے بعض خوش نصیب ہیں اور بعض بد نصیب، بعض جنت میں جانے والے، بعض جہنم میں جانے والے ہیں، بعض اللہ کے نیکوکار بندے کہلانے والے، بعض اللہ کے باغی اور نافرمان قرار دیے جانے والے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باغی اور نافرمان قرار پا گئے تو یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ کے نبی کاش آپ اس وقت مجرموں کو دیکھیں جب مجرم اپنے سر جھکائے ندامت و شرمندگی چہرے پر لیے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ پہلے بتایا جاتا تھا ہم یقین نہیں کرتے تھے، آج یقین ہو گیا ہے، یہ منزل آنی ہے، اس منزل کی ہم تیاری نہیں کر پائے، فرجعنا نعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم کوئی نیکی کا کام کر کے آ جانا چاہتے۔ لیکن بھائیو مہلت تو ختم ہو چکی، مہلت تو زندگی کی سانسوں تک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، فائدہ اٹھاؤ ان 5 چیزوں سے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، کسی کام میں مصروف ہو جانے سے پہلے فارغ وقت ہے تو فائدہ اٹھا لو، اگر 4 پیسے ہیں تو ان سے فائدہ
फकीरी आने से पहले पहले, जवानी है तो बढ़ापा आने से पहले पहले फायदा उठा लो। और अगर सब कुछ छिन गया है, सेहत नहीं रही, जवानी नहीं रही, फारिग वक्त नहीं है, मालो दौलत वसाइल नहीं रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हयातक कब्ल मौतिक, इन चलती सांसों को गनीमत जान लो, इनसे फायदा उठा लो मौत के आने से पहले पहले, क्योंकि मौत आ जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता बंदा। करने की ख्वाहिश आरजू बड़ी होगी लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। लिहाजा भाइयों, ये बड़ा मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास, आपके पास बड़ा थोड़ा सा वक्त। किसी उम्र का लिहाज नहीं, उम्र का लिहाज नहीं है, किसी बच्चे की बचपन को नहीं देखा जाएगा, किसी जवान की जवानी को नहीं देखा जाएगा, किसी बूढ़े के सहारे को नहीं देखा जाएगा, माँ बाप के अकलौते को नहीं देखा जाएगा। जब टाइम पूरा होता है तो यकीन कीजिए बड़े बड़े सर गिर जाते हैं, बड़े बड़ों के गुरूर खाक में मिल जाते हैं, बड़े बड़े जो कभी मिट्टी सर पे पड़ने नहीं देते थे, हाँ जी, मलिया मेट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वो वक्त हम पे भी आने वाला है, आज नहीं तो कल। ये मोहलत है हमारे पास, इस मोहलत से फायदा उठा लेने वाले ही अक्लमंद करार पाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको भी तौफीक बख्शे कि जो 4 दिन जिंदगी मिली है, इन जिंदगी के दिनों में हम अपनी आखिरत के लिए कुछ बना सकें, अपनी कब्र के लिए कुछ तैयार कर सकें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र रोजाना आवाज देती है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन कब्र आवाज न देती हो कि ऐ गाफिल मुझे याद, मैं अंधेरी हूं, रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर सुकून आराम की चीजें नहीं है, अपने सामान साथ लेके आना। मैं कीड़े मकोड़ों की जगह हूं, मैं सांपों बिच्छुओं की जगह हूं। ये कब्र मुझे और आपको रोजाना आवाज दे रही है। भाइयों, आवाज़े कब्र तो हम नहीं सुनते, लेकिन ईमान का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी पर ईमान लाए क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो यकीनी बात है कब्र आवाज देती है, सुनाई दे या न दे हमें यकीन करना पड़ेगा। यही तो ईमान है, तो यकीन करना चाहिए। कब्र मुझे और आपको बुला रही है, आवाजें दे रही है, तैयारी करने की फिक्र दिला रही है, तो मुझे और आपको भी अपनी मौत के लिए, अपनी कब्र के लिए, अपने हशर के लिए, रब के सामने हिसाबो किताब के लिए कुछ तैयार कर लेना चाहिए। ये ना हो कि खाली हाथ जाएं और मौत भी सख्त आए, कब्र की सख्तियों में भी मुब्तला रहें और क़यामत का दिन भी इंतहाई मुश्किल हो और रब के सामने जाएं तो सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के हमारे हाथ कुछ न हो, तो इससे बड़ा और कोई खसारा नहीं। अल्लाह मुझे और आपको मौत की तैयारी की तौफीक दे दे, जिंदगी की लज्जतों में न खो जाइए। भाइयों, अपनी मौत को हमेशा याद कीजिए, जनाजे को कंधा देते हुए यही सोचा करें कोई दिन आएगा मेरे जनाजे को भी लोग इसी तरह कंधा देंगे। किसी के जनाजा पढ़ते हुए यही सोचा करें क्या मुमकिन है कल इस टाइम तक मेरा जनाजा तैयार पड़ा हो। किसी की मैयत को देखकर जरूर सोचा करें कि कल मुमकिन है इस मैयत की तरह मैं भी मैयत बन चुका हूं, देर नहीं लगती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस मौत की, कब्र की, आखिरत की फिक्र तैयारी की तौफीक फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।